بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے پاکستانی فوج کو سقوط ڈھاکہ کی کھلی دھمکی دی ہے، ایک اور سقوط ڈھاکہ کی، اور کاشانہ اسکینڈل جس میں یہ الزام آیا تھا کہ بچے اغوا کر کے ان کو بنی گالہ میں یا زمان پارک میں ذبح کیا گیا اور ان کے اعضاء سے کالا جادو کیا گیا۔ تحقیقات کرانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا اور اس پر بہت جلد جے آئی ٹی بنے گی اور سائفر کیس کی سماعت تیز کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اعلیٰ حلقوں میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ آخر کس حیثیت سے ماتحت عدالت کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ کتنے عرصے میں مقدمہ سنائے اور کتنے عرصے میں نہ سنائے۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے نواز شریف کے کیس پر حکم دیا تھا کہ اس کو منیمم ٹائم میں ختم کرو، مکمل کرو، اور چھٹی کے دن بھی عدالتیں لگاؤ تاکہ سزا جلدی دی جا سکے۔ اور وہی سپریم کورٹ اب سائفر کیس میں یہ حکم دے رہی ہے کہ اس کا ٹائم پھیلاؤ، اس کو جلدی سزا مت دو۔ تو بہرحال وہ اس میں ٹیکنیکل مسئلہ کوئی نہیں رہا، کیونکہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے 4 ہفتوں میں سماعت کرنے کا جو حکم تھا وہ معطل کیا تھا۔ تو اب چنانچہ پھر جو بالادست حلقے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چلیے 4 نہیں صحیح 5 ہفتوں میں فیصلہ کر دیتے ہیں، 3 ہفتے تو ویسے ہی گزر چکے ہیں۔ تو اب خبر یہ ہے کہ جنوری کے وسط میں، بلکہ وسط سے شاید پہلے ہی یہ فیصلہ سنا دیا جائے اور اس میں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے میں جو آئی ہیں، ریمارکس میں جو آئی ہیں کہ 2 سال قید نہیں بنتی یا 5 سال قید نہیں بنتی، لیکن ظاہر ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو عدالت ہے وہ اس کی مزید انکوائری کر سکتی ہے۔ مزید انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اگر پتہ چلے کہ سزا زیادہ بنتی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں، اس لیے وہ ریمارکس جو ہیں وہ میکسیمم سزا میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ تو اعلیٰ حلقوں نے بہرحال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو یعنی بڑی تعجب سے دیکھا ہے۔ پہلی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ادھر رٹ درخواست داخل ہوئی اور ادھر فیصلہ ہو گیا۔ کیا سپریم کورٹ ہر رٹ درخواست پر اسی طرح فیصلے کرتی ہے؟ موجودہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بھی فیصلے کئی سماعتوں کے بعد کرتی ہے۔ یہ تو جناب انہوں نے وہی کام کر دیا کہ جو بندیال نے جب 10 مئی کو عمران خان کو بلایا اور 9 کو وہ گرفتار ہوا ہے اور 10 کو بلا کر اسے رہا کر دیا اور اس کے ساتھ بادشاہ سلامت کا اس کو پروٹوکول دیا، بادشاہ سلامت کا سٹیٹس دیا، اور سٹیٹس دینے والوں میں یہ عطر من اللہ صاحب بھی شامل تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جہاں عوام نوٹ کر رہے ہیں وہاں ادارے بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور اس چیز کا اس کو کسی لحاظ سے بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اچھا نہ سمجھنے کی وجہ بھی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے اپنے ڈیکورم کے خلاف ہے، ضابطوں کے خلاف ہے، اور ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ فیصلہ تو درخواست ضمانت پر کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی اپنے ریمارکس میں وہ کیس کو ہی لپیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے اپنی دانست میں تو کیس ریمارکس کی حد تک لپیٹ کر رکھ دیا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ ماتحت عدالت کو واضح اشارہ دیا انہوں نے کہ یہ کیس ختم کرو، یہ تو کیس ہے ہی نہیں۔ شکر ہے وہ تحریری فیصلے میں وہ ریمارکس اس طرح شامل نہیں ہوئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نوٹ کی گئیں اور یہ یاد رکھی جائیں گے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح جسٹس منیر سے لے کر جسٹس افتخار چودھری تک آمروں کو تحفظ کیا گیا، اسی طرح عطر من اللہ کے جسم میں بھی جسٹس منیر کی روح حلول کر گئی ہے، یا اس کی آتما جو ہے وہ پرویش کر گئی ہے، اور پھر وہ آمروں کی ایک نوٹنکی کو معصوم قرار دے رہا ہے آؤٹ آف دی وے جا کر۔ درخواست ضمانت پر فیصلہ ہے، اس نے تو فیصلہ ہی سنا دیا کہ یہ تو ہے ہی معصوم، صادق اور امین تو پہلے ہی تھا، نیک اور امین بھی ہو گئے۔ تو یہ بڑی خبر ہے کہ سائفر کیس کا اب جلدی فیصلہ ہوگا۔ تو ناظرین، جو کاشانہ اسکینڈل تھا اس میں افشاں صاحبہ نے یہ 3 الزامات لگائے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچیاں، ان کا ایک وزیر اور کاشانہ کی جو سپرڈنٹ تھی وہ اغوا کر کے لے جاتی تھی زمان پارک میں عمران خان کے گھر، جہاں عمران اور اس کے ساتھی رنگ رلیاں مناتے تھے، ان بچیوں سے زیادتی کرتے تھے، اور ان میں دوسرا الزام یہ تھا کہ یہ بچیاں پھر کبھی واپس نہیں آئی، اور ایک بچی تو زیادتی کے دوران ہی مر گئی، اس نے جان دے دی۔ اور تیسرا الزام یہ تھا کہ ان بچیوں کو وہاں ذبح کیا گیا۔ کتنی تعداد وہ نہیں بتا رہی، لیکن یہ تعداد اس نے ضرور بتائی ہے کہ 25 کے قریب بچیاں جو ہیں وہ گئیں اور واپس نہیں آئیں۔ اس کا خیال ہے یہ کہ 25 کے 25 ذبح کر دی گئیں، لیکن زمان پارک سے جو ہڈیاں برآمد ہوئی تھیں وہ ایک جسم کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بچی کو کم از کم ضرور ہلاک کیا گیا ہے۔
تو اب اس پر شور بھی مچتا رہا ہے. میں نے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ آخر اتنا سنگین الزام ہے تو اس کی انکوائری کیوں نہیں ہوتی؟ اگر جھوٹے الزام ہے تو افشاں صاحبہ کو سزا دی جائے تاکہ عوام کے اندر جو خلجان ہے کہ زمان پارک میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو دور ہو، اور اگر الزام سچا ہے تو پھر اس پر کارروائی ہونی چاہیے. تو اب اطلاع یہ ہے کہ اس پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم یا JIT یا اس طرح کی کوئی باڈی بن رہی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اور کسی دن بھی اس کا اعلان ہو جائے گا، جس کے بعد پھر یہ زمان پارک کی تلاشی کے مرحلے بھی ہوں گے، اور جو ملوث ہیں وہ جو وزیر ہے، صوبائی وزیر، اور پھر وہ ان کے جو محکمے کے افسر ہیں وہ افشاں نامی، ایک دوسری جو سپرڈنٹ ہے اس کا نام بھی افشاں ہے، تو اس کو اور ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے گا اور یہ اس کی مکمل تحقیق کی جائے گی. یہ دوسری بڑی خبر ہے. اور تیسری خبر جناب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک ہے. PTI کے لیڈر شیر مربت یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف اکثر جلسوں میں بکواس کرتا ہے، بڑی زہریلی قسم کی. اچھا، ایک طرف یہ جلسے میں نعرہ بھی لگاتا ہے کہ پاک فوج زندہ باد، اور اسی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ وردی والے بغیرت ہیں. اب وردی والوں سے مراد پولیس نہیں ہو سکتی، یہ وردی والے بغیرت ہیں. اور پھر کل اس نے ایک تقریر میں جب پریس ٹاک میں یہ بات کی صحافیوں کے ساتھ کہ اگر پنجاب میں ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو الفاظ سنیے آپ اس کے کہ اس کے نتیجے میں 1971 سے زیادہ سنگین ریئیکشن آئے گا. پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، یہ کریک ڈاؤن جو ہیں یہ پاکستان ملک دشمن پالیسی ہے، اور اس پہ سن 1971 سے بھی بڑا ری ایکشن آئے گا. یہ خان صاحب کے ہی الفاظ ہے. اب 1971 کا ری ایکشن کیا تھا؟ 1971 کا ری ایکشن یہ تھا کہ بنگلہ دیش بن گیا. اب یہ کون سا دیش بنانا چاہتا ہے شیر مربت؟ دوسرا ری ایکشن تھا کہ جنرل نیازی نے پلٹن میدان میں ہتھیار ڈال دیے. تو جنرل نیازی اس سے شیر افغان سے کوئی پوچھے کہ جنرل نیازی تو تمہارا چاچا تھا، تمہارے عمران خان کا چاچا تھا، چچا حضور نے ہتھیار ڈالے تھے عبداللہ نیازی نے. تو اب فوج میں کوئی عبداللہ نیازی نہیں ہے، یہ بات بھی شیر افغان کو بتانے کی ضرورت ہے. اب یعنی دوسرے لفظوں میں شیر افغان کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کو بلائیں گے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے اور پاکستان کی فوج کو اتنا مارے کہ پاکستانی فوج سرنڈر کر دے. اور اس سرنڈر کو اس نے کہا ہے کہ 1971 سے زیادہ بڑا ری ایکشن آئے گا. یہ کھلے الفاظ میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں ختم کرانے کی دھمکی ہے. کوئی اس کا نوٹس سے کیوں نہیں لیتا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، سنگین ہے. اور مسلم لیگ جو نون جو ہے وہ تو ایک مری مرائی پارٹی ہے نا، وہ تو اس کو پارٹی میں مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی ہے. کہیں نظر آئی آپ کو اس انتخابی مہم میں؟ ورنہ مسلم لیگ نون ہی اس بات کا نوٹس لیتی ہے اور اس پر جواب دیتی. مسلم لیگ نون کا جو شعبہ ہے اطلاعات ہے وہ ہے مریم اورنگزیب کے پاس، جن کے بارے میں خود مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کے لیے کام کر رہی ہے. تو جب مریم اورنگزیب اس پارٹی کی ہیڈ ہوں گی شعبہ مخابرات کی، تو وہ شیر مربت کیا نام ہے اس کا، ملعون کردار کا، جو پاکستان کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو وہ اس کا بیان قیادت کے نوٹس میں کیوں لائے گی؟ وہ کبھی نہیں لائے گی. تو یہ بہرحال نوٹس لینے کی ذمہ داری ہے پھر دوسری لوگوں کی ہے. مسلم لیگ نون تو اس معاملے میں فارغ البال ہے اور کوئی اسے ٹانگنے والا نہیں ہے. یہ کھلے عام جہاں چاہتا ہے جس طرح کی بکواس پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کرتا ہے اور اپنا ہڈن ایجنڈا بے نقاب کر دیتا ہے کہ ہمارا پہلا اور آخری ٹارگٹ جو ہے، جو ہدف ہے، وہ پاکستان کو ختم کرنا ہے. وہ ہر بار یہ بات کہتا ہے اور ابھی تک پکڑا نہیں جاتا. یہ پکڑا گیا تو وہ تھا MPO کے تحت، ظاہر ہے اس کے تحت تو ضمانت ہو جانی تھی. اس تقریر پر، اس طرح کی تقریروں پر اگر کیس ہو تو پھر ضمانت مشکل ہو جاتی ہے. ناظرین، پرویز الہی کو دل کا دورہ تو نہیں کہنا چاہیے، دل میں تکلیف بہرحال اس کو ہوئی ہے، دل میں درد کی شکایت ہوئی ہے. یہ کس معاملے پر ہوئی ہے؟ پرویز الہی پر ظاہر ہے مصیبت کا، پریشانی کا دور تو ہے جو اس نے لوٹ مار کی ہے. اور یہ پنجاب میں اس نے جو کچھ کیا، اس نے وہ UP اور MP مدھیہ پردیش جو ہے وہاں انگریز کے دور میں جو امیر علی ٹھگ نے کئی سال تک قیامت مچائی رکھی تھی، اس سے کم نہیں کیا. تو اس کا اب یوم حساب چل رہا ہے، یوم حساب کا پیریڈ چل رہا ہے. لیکن تازہ ترین خبر جس سے وہ پریشان ہوا ہے وہ ہے کہ RY شوگر ملز پر چھاپا پڑا ہے اور وہاں سے بہت ساری چیزیں الیکٹرانکس کی، یعنی یہ جن میں ریکارڈ ہوتا ہے، ڈیٹا ہوتا ہے، وہ چیزیں
FIA والے اٹھا کر لے گئے ہیں، اور اس خبر کو سنتے ہی پرویز الہی کو دل میں تکلیف ہوئی ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے۔ اور اس مل میں آخر ایسا کیا تھا؟ یہ مل جو تھی یہ اس کا خفیہ اڈہ تھی منی لانڈرنگ کا، اور اس میں صرف منی لانڈرنگ کا یہ ریکارڈ نہیں ملے گا بلکہ اس میں وہ بہت سارا ریکارڈ مل جائے گا جو اس نے چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، خرد برد کیے ہیں، اور بہت بڑی رقم، پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے کی رقم بتائی جاتی ہے کہ پرویز الہی نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے، کرپشن بھی کی ہے، اور پھر جو وہ رقم اس میں شامل نہیں ہے جو اس نے خود نہیں لی لیکن لوگوں کو دی ہے۔ مثلاً پنجاب کا جو چیف جسٹس ہے امیر بھٹی، اس کے داماد کو اس نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کے قرضے دیے ہیں، صرف اس لیے گویا کہ ایک قسم کی 25 ارب روپے کی رشوت دی ہے کہ تم عیش کرو، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ پھر وہ جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ بھی اس چیز میں شامل نہیں ہے۔ یہ سیدھی سادھی کرپشن والا جو معاملے ہیں ان پر چھاپا پڑا ہے، اور اس چھاپے کے ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا کچھ لیک ہوگا، اس کی وجہ سے اس کو جب یہ خبر اس تک پہنچائے گی تو یہ اسی وقت نڈھال ہو گیا، اور پھر رات کو اس سے تکلیف ہو گئی، یعنی دن کو پریشان رہا اور اسی پر سوچتا رہا۔ اچھا، پرویز الہی پر جو پریشانی کا دور ہے وہ تو کئی مہینے سے چل رہا ہے، اور اس میں کئی ان کے پیسے ضبط بھی ہوئے ہیں، اکاؤنٹ بند بھی ہوئے ہیں، کئی چیزیں ضبط ہوئی ہیں، تو وہ ان کا صدمہ بھی ہے۔ اور پھر اس بات کا بھی صدمہ یہ ہے کہ اس کی وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کا جو بیٹا ہے مونس الہی وہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے، وہ بڑی بڑی ایکٹریسوں اور طوائفوں کو لاکھوں روپے ایک رات کا، کروڑوں روپے ایک رات کا دے کر، وہ ایک نام بھی آیا تھا مجھے اس کا نام یاد نہیں، مشہور کوئی ہے انڈیا کی ڈانسر، اس کو بلایا اس نے، جشن منا رہا ہے، ڈرنک کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پیراکی کی جو تفریح گاہیں ہوتی ہیں وہاں کچھے میں پیراکی بھی کر رہا ہے۔ تو پرویز الہی کو یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان نہ ہے، پکڑا جائے گا، لیکن کم سے کم میرا دل جلانے کو وہ وہاں ہر روز کے حساب سے عیاشی کی تصویریں تو نہ جاری کرے۔ اور ناظرین، پرویز الہی کا اب زوال ہے، اور زوال کا بھی نقطہ زوال ہے۔ پرویز الہی کو عروج ملا ضیاء الحق کے دور میں، اس سے پہلے ان کا خاندان جو تھا وہ صرف چودھری ظہور الہی کی حد تک تھا، تو چودھری ظہور الہی نے جو کچھ کیا وہ اپنے بل بوتے پر کیا، ان کی انگلی پکڑی اس نے ضیاء الحق نے۔ اور اس کے بعد پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی تو حقیقی عروج ان کو تب ملا جب نواز شریف صاحب نے شجاعت کو وزیر داخلہ بنا دیا اور پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا۔ ان عہدوں کے بعد ان کا سیاسی قد کاٹھ یعنی نیوز ویلیو کی حد تک بڑا، عوامی حمایت تو انہیں کبھی نہیں تھی۔ اور پھر نقطہ عروج کا نقطہ عروج آیا مشرف کے دور میں، جب یہ کاف لیگ کے ذریعے پاکستان کی قسمت پر ہی قابض ہو گیا، اور پھر اس وقت پنجاب میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا، اس نے پنجاب میں وہ لوٹ مچائی پرویز الہی نے اپنے 5 برسوں میں کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اتنی زیادہ کرپشن کی، اور کھلم کھلا اس لیے کی کہ اوپر مشرف بیٹھا ہوا تھا جو خود کرپٹ تھا، اور جس کے ارد گرد تمام جرنیل وہ سارے کے سارے کرپٹ تھے، تمام کاف لیگ پوری کی پوری کرپٹ تھی، تو وہ تو کرپشن کو ایک فروغ کا ایجنڈا لے کر آیا تھا۔ پرویز الہی کو ملی کھلی چھوٹ، اس نے سب سے زیادہ کمائی کی اور سب سے زیادہ لوٹ مچائی۔ بعد کے برسوں میں بھی پھر زرداری کے دور میں اس کی لاٹری نکلی، زرداری کو ضرورت تھی اپنی گڈ ول کے لیے پنجاب میں واپسی کے لیے، کیونکہ پنجاب سے پیپلز پارٹی آؤٹ ہو چکی تھی، تو اس نے پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے بعد پرویز الہی نے سوچا کہ دیکھو میں پہلے اسپیکر تھا، پھر وزیر اعلیٰ بنا، پھر میں ڈپٹی وزیر اعظم بن گیا، اب میں بنوں گا وزیر اعظم۔ تو یہ خواب دیکھتے ہوئے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا کہ عمران خان کو تو نااہل کرا دے دیا جائے گا، اور میں پی ٹی آئی کے وہ پتہ نہیں کیا بن کر اور سیاست سنبھال لوں گا، ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کروں گا، اور پی ٹی آئی کے صدر بن جاؤں گا، شاہ محمود قریشی کو کھڈے لائن لگا دوں گا۔ پھر پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر الیکشن لڑے گی، الیکشن جیت جائے گی، تو عمران خان کو تو فوج وزیر اعظم بننے نہیں دے گی، تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ اب وزیر اعظم بننے کے بجائے یہ زیر زمین جانے والا ہے، سیاسی حوالے سے فنا ہونے والا ہے، بلکہ فنا ہو چکا ہے۔ اب یہ بھول جائے کہ اس کو کوئی بھی جماعت سہارا دے سکتی ہے، اور جن کے سہارے یہ لوگ سیاست کرتے رہے ہیں انہوں نے تو کل ان کی پھر ایک مرتبہ بات کرنے کی بھی کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے بات کرنا چاہی کوئی رابطہ کرنے کی، تو انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا کہ یہاں سے تو تمہارا ٹکٹ جو ہے ہمیشہ کے لیے کٹ گیا ہے، یہاں رابطہ مت کرنا۔ اب پی ٹی آئی اپنی جگہ پر ختم ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کی ختم ہونے کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت
مقبول ہیں پنجاب میں. تو پنجاب میں ان کی مقبولیت کا حال وزیر اعظم میں وزیر آباد میں جو واقعہ پیش آیا اس چھوٹا سا واقعہ اس کو سن لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں شیر افغان نے کنونشن کرنا تھا, ورکرز کنونشن, تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر 12 کارکن گرفتار کر لیے. تو 12 کارکنوں کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تو تھی نا سیاسی کہ بھی مقدمے درج ہیں یا جو بھی ہے پکڑا. دوسری وجہ 12 افراد اس لیے پکڑے کہ وہاں 13واں کوئی تھا ہی نہیں. 12 کارکن موجود تھے, 12 کے 12 پکڑے گئے. اس کے بعد وہ جو کنونشن کی جگہ تھی, جو گراؤنڈ تھا, میدان تھا, وہاں کوئی چڑیا تک نہیں آئی اور خود شیر افغان بھی نہیں آیا. تو یہ ہے جناب ان کی مقبولیت کہ اگر 12 کارکن پکڑے جاتے ہیں تو کم سے کم وہاں 200-250 کارکن ہی پہنچ جاتے, 50-60 ہی پہنچ جاتے, 2-4 نعرے لگاتے, پولیس گردے مرد آباد, لاٹھی گولی نہیں چلے گی, کوئی اس طرح کے نعرے لگاتے, عمران خان زندہ باد, عمران تیرے جان سار, بے شمار, کتنے بے شمار, 12 عدد. تو ناظرین یہ تو خیر بیچ میں ذکر آ گیا. اصل خبریں وہی ہیں کہ ایک تو سائفر کیس اور دوسرا شیر مربت کی بکواس, یہ 2 بڑی خبریں ہیں. اور پرویز الہی کے زوال کا تو میں نے برسبیل تذکرہ ذکر کر دیا کہ کس طرح کسی فرعون کی جب آخری منزل آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.